بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بلوچستان کے حالات پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 21 دسمبر کو اسلام آباد میں پرامن ایک احتجاج کو، جو اپنے حقوق کے لیے، عزت اور غیرت کے لیے، اپنے لاپتہ بچوں کے لیے، ہماری بہنیں اور بھائی وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، لیکن وہ بلوچ تھے، اسلام آباد جانے کی ان پہ پابندی تھی، تو ان پہ تشدد کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ بدقسمتی سے یہ بات ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں سن 48 سے لے کر آج تک جو طاقت کا استعمال ہے، گالی اور گولی کی پالیسی ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے۔ 1947 کے بعد جب یہ ملک بنا تو اس ملک جو قائد اعظم کا آج جو پاکستان میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ قائد اعظم کا پاکستان تو نہیں ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان تو اس میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا۔ سوال یہ کہ بنگلہ دیش، یہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیسے بنا، کیوں بنا؟ اسی طاقت کی پالیسی نے، اسی گھمنڈ اور غرور کی پالیسی نے، اسی بندوق کی سیاست نے اور پالیسی نے، اسی کرسی اور اقتدار سے محبت اور جعلی لیڈروں کی سرپرستی کرنے، ٹاؤٹ لوگوں کو، یعنی اسلام آباد میں ڈاکٹر مارنگ کو، وسیم سفر کو، شاہ جی کو، ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو تو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سرزمین کے سوداگروں کی اجازت ہے۔ جو بلوچستان کا سودا کرتے ہیں ان کو اسلام آباد جانے کی اجازت ہے۔ جو ہمارے بچوں کی سودا بازی کرتے ہیں ان کو اسلام آباد جانے کی اجازت ہے۔ جو ریکوڈک کو بیچتے ہیں ان کو اسلام آباد جانے کی اجازت ہے۔ جو سیندک بیچتے ہیں ان کو اسلام آباد جانے کی اجازت ہے۔ ان کو وہاں وی آئی پی پروٹوکول کی طرح اسلام آباد میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ جو لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں بچے واپس کر دو، ہمیں عزت دو، ہمیں حق دو، ہمیں حقوق دو، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم آئینی جدوجہد کرتے ہیں، پرامن جدوجہد کرتے ہیں، اس کو طاقت سے کچلنے کی پالیسی ہے کہ حق نہیں مانگو، ہمارے ساتھ بیٹھو، کمیشن خوری کی بات کرو، ہمارے ساتھ بیٹھو، لین دین کی بات کرو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے سودا بازی کی بات کرو۔ اس میں اسلام آباد والے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب اسلام آباد والوں سے کوئی حق مانگنے جائے، اسلام آباد والوں سے کوئی حقوق مانگنے کی بات کرے، اپنے عزت اور غیرت کی بات کرے، اپنے پیاروں کی بات کرے، تو یہ بڑا ناگوار ہے کہ بلوچستان والے حق مانگے، بلوچستان والے کوئی عزت مانگے، کوئی بلوچستان والے کوئی اسلام آباد میں بیٹھے۔ اسلام آباد کی سرزمین کی توہین ہے۔ اسلام آباد کی سرزمین خراب ہوگا، ناپاک ہوگا کہ اسلام آباد کی سرزمین بڑے مقدس لوگ رہتے ہیں، ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام آباد کو ہمارے بلوچستان کا ریکوڈک تو بڑا عزیز ہے، اسلام آباد کو ہمارا بلوچستان کا سیندک بڑا عزیز ہے، اسلام آباد کو ہمارے وسائل، ہمارا سوئی گیس، ہمارا ساحل، ہماری زمینیں، ہمارے وسائل، ہمارے معدنیات، اسلام آباد والوں کو تو بہت عزیز ہے، لیکن یہاں کے لوگوں سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ اگر اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، اپنی فریاد کرنے تو ان کو ڈنڈے برساؤ، ان کو جیلوں میں ڈالو۔ یہی پالیسی ہے، انہی پالیسی کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ حالت ہے، انہی پالیسی کی وجہ سے آج نفرت ہے۔ ایک ہمارے بوڑھے والد صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کہتے ہیں کہ بلوچ کیوں ناراض ہیں، اور میرا والد صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے بچوں کی لاشیں، مسخ شدہ لاشیں آپ جنگل میں پھینکتے، پھر پوچھتے ہو کہ بلوچ کیوں ناراض ہے۔ آپ ہمارے گھر کی چادر و چار دیواری پامال کرتے ہو، پھر بھی پوچھتے ہو بلوچ کیوں ناراض ہے۔ آپ ہماری بہنوں کی توہین کرتے ہو، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہو، بیٹیوں کی توہین کرتے ہو، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہو، پھر پوچھتے ہو بلوچ کیوں ناراض ہے۔ نہ آئین مانتے ہو، نہ قانون مانتے ہو، نہ اپنے آئین بنائے ہوئے قانون مانتے ہو، بلوچوں کو کوئی عزت دینے، اس کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہو، اس کی توہین کرتے ہو، پھر بھی پوچھتے ہو بلوچ کیوں ناراض ہے۔ بہت اچھی پیاری بات ہمارے والد صاحب نے انہوں نے ایک تقریر میں کی۔ یہ بات اسلام آباد والوں کو سمجھ نہیں آتی،
اسی طاقت کی ہم بار بار بتا رہے ہیں، بار بار اپنے تقریروں میں، ملاقاتوں میں، تحریروں میں، ہر جگہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد والے یہ طاقت کے استعمال کی پالیسی ترک کرو۔ بلوچستان والوں کو طاقت سے آپ زیر نہیں کر سکتے، اور طاقت کی بنیاد پر بلوچستان کو تعدیر آپ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اپنے ساتھ طاقت کی بنیاد پر، بندوق کی بنیاد پر، تکبر و غرور کی بنیاد پر، طاقت کے استعمال کی بنیاد پر آپ بلوچستان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے رشتے کس بنیاد پر ہیں؟ ہمارے آپ سے رشتہ داریاں ہیں یا ہم غلام ہیں؟ اپنے خریدا ہوا ہے، ہماری سرزمین خریدا ہوا ہے، کس بنیاد پر؟ ایک رشتے کے، کلمے کے رشتے کی بنیاد پر، ایک فکر اور نظریے کی بنیاد پر ہم ساتھ ہیں۔ لیکن آپ رشتے کو تاراج کرو گے، آپ کہیں گے نہیں، کلمہ کوئی بنیاد نہیں ہے، سرزمین کوئی بنیاد نہیں ہے، ڈنڈا بنیاد ہے کہ میں بندوق کے تمہیں ساتھ رکھوں گا۔ یہ دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ دنیا میں ایسے کبھی ہوتا ہے کہ میں بندوق کے زیر کروں گا، بندوق کے ذریعے سے میں اپنے ساتھ رکھوں گا؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا دنیا میں کوئی ملک اس طرح قائم نہیں ہو سکتا۔ جا کے امریکہ سے پوچھ لیں کہ افغانستان میں آپ 40-45 ممالک نیٹو کے جدید فوج کے ساتھ افغانستان کے نہتے لوگوں سے آپ بھاگ گئے، کیوں بھاگے؟ یہ سبق ہے آج کی تاریخ میں کہ طاقت کی بنیاد پر، اسلحے کی بنیاد پر، جیٹ طیاروں کی بنیاد پر، میزائلوں کی بنیاد پر آپ کسی ملک کو فتح نہیں کر سکتے، کسی قوم کو فتح نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو اسلام آباد میں ہوا، آج پوری بیداری ہے ملک میں، بلوچستان میں جو بیداری آئی ہے، یہ ایک تشویشناک صورتحال اسلام آباد کے حکمرانوں کے لیے۔ ان کو سوچنا چاہیے، اسلام آباد کے حکمرانوں کو اس بات پہ فکر کرنا چاہیے، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اسلام آباد کے حکمرانوں کو کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں، آپ کے اسباب کیا ہیں، کیوں آپ لوگوں کو مارتے ہو، کیوں ہمارے بچوں کو جیلوں میں ڈالتے ہو، کیوں آپ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے، کیوں آپ پرامن جدوجہد کو کچلنے کی پالیسی اختیار کرتے ہو۔ حق دو تحریک سے لے کر بلوچ یکجہتی کمیٹی اسلام آباد کے دھرنے تک، سب کو اپنے طاقت کی بنیاد پر کچلنے کی کوشش کی کہ میں کچلوں گا، یہ ختم ہو جائیں گے، میں کچلوں گا، یہ حق نہیں مانگے۔ ہم لوگ مسلط ہیں، یہ لوگ مسلط ہیں، توڑ پھوڑ کرتے تھے، آپ کے ملک کو نہیں مانتے تھے، آپ کے آئین کو نہیں مانتے تھے، انہوں کو جلاؤ گھیراؤ کیا، انہوں کو قتل عام کیا پرامن احتجاج اپنے آئین پاکستان کی روشنی میں۔ آپ کا زوم ہے کہ میں حق بھی نہیں دوں گا، حقوق بھی نہیں دوں گا، عزت بھی نہیں دوں گا، روزگار بھی نہیں دوں گا، بچے بھی نہیں دوں گا، ہماری چادر و چاردیوالی پہ عمل کرتا رہوں گا، لیکن احتجاج کوئی نہیں کرے، شور کوئی نہ کرے۔ ہم قبرستان میں نہیں رہتے، ہم زندہ معاشرے میں رہتے ہیں، ہم قبرستان میں نہیں رہتے، ایک زندہ ضمیر رکھتے ہیں، ہم قبرستان میں دفن نہیں ہیں، ہم گھروں میں زندہ لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے شاید مایوس ہو کر کے پنکھوں سے لٹکتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ سب احتجاج نہ کریں، خودکشیاں کریں، خودکشی کرے، لوگ احتجاج نہ کرے، جدوجہد نہ کرے، مزاحمت کا راستہ اختیار نہ کرے، باشعور قوم کا ثبوت نہ دے، غیرت مند قوم کا ثبوت نہ دے۔ غیرت مند قوم باہر نکلتی ہے اپنے حق کے لیے، اپنے عزت کے لیے۔ اسلام آباد کے حکمران کتنے کم عقل لوگ ہیں۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، بھی باتیں ہم تقریروں میں سنتے ہیں، ماں ڈاکٹر مارنگ کے ساتھ کوئی ماں، جو ریاست اپنے ماں جیسی، کہ میں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ڈاکٹر مارنگ ان کے بہنوں کے ساتھ جو ہوا، کوئی ماں اپنے بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتی ہے؟ کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتی ہے؟ کوئی ماں اپنے معصوم بچوں پہ سردی میں ٹھنڈا پانی برساتا ہے؟ کوئی ماں اپنے اس شدید سردی میں اسلام آباد میں ٹٹرتے وہاں لذرتے ہوئے ہمیں پاؤں کے ساتھ، آج ماں اسلام آباد کی شدید سردی میں لوگ وزیر اعظم ہاؤس میں عیش کی نیند سو رہے ہیں، ایوان صدر میں لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، گورنر ہاؤسز میں لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور یہ بہنیں، ہماری معصوم بہنیں، بچے اسلام آباد کی شدید سردی میں چوک میں اپنے پیاروں کی تلاش میں اپنے عزت اور غیرت کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو بیٹھانا چاہیے تھا، ایوان صدر میں ان کو بیٹھانا چاہیے تھا، گورنر ہاؤس میں ان کو بیٹھانا چاہیے تھا، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھانا چاہیے تھا، اپنے عالیشان کمرے ان کو دینے چاہیے تھے، ان سے بات کرنا چاہیے۔ تو پاکستانیوں بتاؤ تمہارا غم کیا ہے، تمہارا دکھ کیا ہے، اسے بات کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں،
मारो इनको, क्यों अपने बच्चे मांगते हैं, मारो इनको, अपने हुकूक क्यों मांगते हैं, मारो इनको कि अपने इज्जत की बात क्यों करते हैं, मारो इनको कि अपने हक और हुकूक की बात क्यों करते हैं। कि इस्लामाबाद पे हक उन जालिमों का है? क्या इस्लामाबाद में हक उन कातिलों का है? इस्लामाबाद में हक उन चोरों का है जो जिसने रिकॉर्डिंग का सौदा किया, सेंधक का सौदा किया, हमारे बच्चों का सौदा किया, बलोच कौम का सौदा किया, इस्लाम का सौदा किया, पश्तूनों का सौदा किया। इस्लामाबाद उनका है। हमारे समंदर का सौदा, साहिल बलूचिस्तान का सौदा किया, हमारी पूरी वसाइल का सौदा किया। इस्लामाबाद उनका है। उनका हक है कि बलूचिस्तान में आए, घूमे, सैर सपाटा करे, अय्याशिया करे, घूमे, ऐवान सदर जाए, वजीर आजम हाउस जाए, सैर सपाटा करे। इस्लामाबाद उनका हक है। मजलूमों का हक बलूचिस्तान इस्लामाबाद में जाने का नहीं है। ये ज़हनियत तर्क करो, ये सोच खत्म करो, ये सोच तर्क करो। लोगों को इज्जत दो। हम पाकिस्तानी हैं, हमें इज्जत दो। हमारे चादर और चार दीवारी को पामाल मत करो। हमारे बच्चियों को तजलील मत करो, हमारे बच्चियों को तशद्दुद मत करो। लोगों को इज्जत दो। पाकिस्तानी समझते लोग, इज्जत की तौहीन मत करो। हमारे बेटियों को मत मारो, हमारे बच्चों को मत मारो, हमारे मासूम बच्चों पे तशद्दुद मत करो, हमारे बुजुर्गों पे तशद्दुद मत करो, हमारी तौहीन मत करो। तुम टालर माफिया की सरपरस्ती करते हो। हम कहते हैं डॉक्टर मारंग से ज्यादा जो अपने डॉक्टर मारंग पे जो तशद्दुद किया, इस साहिल समंदर में जाके टालर माफिया पे तशद्दुद करो। ये आप नहीं करते। डॉक्टर मारंग पे अपनी ताकत इस्तेमाल करने वालों, ड्रग माफिया के खिलाफ अपनी ताकत इस्तेमाल करो। लेकिन नहीं, डॉक्टर मारंग और उनके बहनों पे अपनी ताकत इस्तेमाल करने वालों, लैंड माफिया के खिलाफ अपनी ताकत इस्तेमाल करो। नहीं, ड्रग माफिया के खिलाफ, ट्रॉलर माफिया, उनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। वो साहिल समंदर को ताराज करके हमें खिलाते हैं, इस्लामाबाद वालों को जमीनों को बंदर बांट करके इस्लामाबाद वालों को खिलाते हैं। उन पे कोई ऑपरेशन नहीं करना, कातिलों के खिलाफ नहीं करना है, ड्रग माफिया के खिलाफ नहीं करना है। बलूचिस्तान की नस्ल तबाह हो जाए, ड्रग माफिया के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। ये पॉलिसी है इस्लामाबाद की। लेकिन आप कहेंगे नहीं, मेरे बच्चों की हिफाजत करो, मारो इनको, मेरी इज्जत की हिफाजत करो, मारो हमें, अपनी इज्जत के लिए मैं एहतजाज करे, मारो इनको। तो कोई हक की बात ना करे, कोई हुकूक की बात ना करे, कोई इज्जत की बात ना करे, कोई अपने चादर चार दीवारी की हिफाजत की बात ना करे। मैं सवाल करता हूं इस्लामाबाद के जो ताकतवर हुक्मरान समझते हैं, जो अपने डंडे को हमारी बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मासूम बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये डंडा टालर माफिया के खिलाफ कब इस्तेमाल होगा? ये डंडा ड्रग माफिया के खिलाफ कब इस्तेमाल होगा? ये अब तुम्हारी बंदूक लैंड माफिया, ड्रग माफिया, बॉर्डर माफिया के खिलाफ कब इस्तेमाल होगा? नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होगा, क्योंकि मिले हुए इस्लामाबाद के हुक्मरान इनके साथ, उनका सौदाबाजी है, सौदागिरी है, उनके साथ मिले हुए हैं। ट्रॉलर माफिया के साथ मिलके हमें जरूर मारेंगे, कि ट्रॉलर माफिया को कभी इसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे। ड्रग माफिया के साथ मिल करके हमें जरूर मारेंगे, लेकिन ड्रग माफिया के खिलाफ कभी ऑपरेशन नहीं होगा। लैंड माफिया ऑपरेशन नहीं होगा, उनकी सरपरस्ती करेंगे, उनकी सियासी सरपरस्ती करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस्लामाबाद के हुक्मरानों से, ये जो ताकत का इस्तेमाल है वो बंद किया जाए। इज्जत और कोई कमीशन बना है कि बलूचिस्तान का मसला कैसे हल होगा। अब बताएंगे आपको कि बलूचिस्तान का मसला एक सियासी मसला है और कैसे हल होगा। ये बंदूक के ऊपर, ताकत की बुनियाद पर हल नहीं होगा। इंशाअल्लाह हक दो तहरीक, जो गवादर से जो तहरीक शुरू हुई है, गवादर से जो हक की तहरीक मकरान से होता हुआ, बलूचिस्तान से होता हुआ हमारे कारकुनान इस्लामाबाद तक, हम डॉक्टर मारंग और उसकी पूरी टीम को हम सलाम भी पेश करते हैं, उनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। जहां जहां गुजरे बलूचिस्तान और पंजाब के अवाम ने उनका इस्तकबाल किया, उनको हम सलाम पेश करते हैं, उनकी जुर्रत को, उनकी मेहमानदारी को, उनके हौसले को। उसके बाद तशद्दुद के बाद जो पूरे पाकिस्तान में जो रद्द-ए-अमल आया, पूरे पाकिस्तान में जो रद्द-ए-अमल बाशऊर गैरतमंद लोगों ने रद्द-ए-अमल, यही जिंदा कौमों की अलामत है। और ये पैगाम है इस्लामाबाद के हुक्मरानों के लिए कि अब ताकत से किसी कौम को ज़ेर नहीं कर सकते। इसलिए हमने फैसला किया हक दो तहरीक बलूचिस्तान ने कि इंशाअल्लाह 21 दिसंबर को जो हमारे इस्लामाबाद के हमारी बहनों के साथ डॉक्टर मारंग और उसकी पूरी टीम के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, और 26 दिसंबर को पिछले साल जो हमारे खिलाफ अक़्द तहरीक के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, हमारे घरों को चादर और चारदीवारी की पामाली की गई,
ہمارے بزرگوں کی توہین کیا گیا، ہمارے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ہمارے قائدین کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہمارے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہم پہ تشدد کے ہماری ماؤں بہنوں کے ہاتھ توڑے گئے، تو انشاءاللہ ہم 26 دسمبر کو یوم مزاحمت منائیں گے کہ مزاحمت زندہ ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہم موٹر سائیکل ریلی 26 دسمبر کو 3 بجے انشاءاللہ جاوید کمپلیکس گوادر سے عظیم الشان ریلی نکالیں گے اپنے اسلام آباد کی بہنوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے، اور 26 دسمبر کے ان ظلم کو تازہ کرنے کے لیے اور ظالموں کو پیغام دینے کے لیے کہ تم نے جتنے بھی ظلم کیے اس سے ہمیں حوصلے پست نہیں ہوئے، ہم مایوس نہیں ہوئے، ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ انشاءاللہ ہم آخری دم تک تمہارا ان ظالموں کا، ان ٹولے کا، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، بارڈر مافیا کے ساتھ ٹالر مافیا کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ میں بلوچستان کے عوام سے، مکران کے عوام سے، ضلع گوادر کے عوام سے اور پورے پاکستان کے عوام سے یہی کہتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ جس طرح آپ نے پنجاب میں دیا، آخر میں قومی قیادت سے بھی ایک سوال کرتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب کوئٹہ آئے تو انہیں درجنوں لوگوں کو نون میں شمولیت کرایا۔ نواز شریف کو ڈاکٹر مارنگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان بچیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن بلوچستان کے چوروں سے بڑی دلچسپی ہے، بلوچستان کے ڈاکوؤں سے بڑی دلچسپی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب آئے، یہاں درجنوں لوگوں کو شمولیت کرا رہا ہے، لیکن ان کو ڈاکٹر مارنگ اس کی پوری ٹیم، ہمارے ماؤں اور بہنوں، ہمارے والدین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہماری جتنی قومی قیادتیں مسلسل شمولیتیں کرا رہے ہیں، لیکن ان کو بلوچستان کے حالات سے، بلوچستان پہ ظلم اور جبر ہے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں قومی قیادت سے یہ سوال کرتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را بلوچستان کے حالات پہ بات کریں، اس کو کوئی ایکشن لیں، احتجاج کریں۔ کراچی میں احتجاج ہونے چاہیے، اسلام آباد میں احتجاج ہونے چاہیے، یہ قومی قیادتیں کریں۔ مسلم لیگ نون کا جلسہ بلوچستان پر ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کا جلسہ بلوچستان کے اوپر وہاں ہونے چاہیے، جمعیت علماء کا ہونا چاہیے، جماعت اسلامی کا ہونا چاہیے، تمام قومی قیادتوں کا، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، ملک کے تمام علاقوں بلوچستان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج ہونے چاہیے۔ بلوچستان کے ساتھ یکجہتی کریں، ہمارے پر جو ظلم اور جبر اس کے خلاف بات کریں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ چور مجھے عزیز ہے کہ یہاں کے میری پارٹی میں شامل ہو جائیں، لیکن یہاں کے عام غریب، عام لوگ، عام مائیں، عام بہنیں، عام بچیاں، اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ تو میں بلوچستان کے عوام سے کہتا ہوں، او پارٹیاں جن کو آپ کے در سے کوئی تعلق نہ ہو، او پارٹیاں جو آپ کی تکلیف سے کوئی تعلق نہ ہو، او پارٹیاں جن کے آپ کی تکلیف، آپ کے وسائل، آپ کے عزت، آپ کے غیرت، آپ کے چار دیواری کی تحفظ کی کوئی دلچسپی نہ ہو، اس پارٹی کو بدترین شکست بھی دے اور بائیکاٹ بھی کرے، اس کی لیڈرشپ سے بھی، ان کے نمائندوں سے بھی، جو نمائندے ہیں ان سے بھی بائیکاٹ کرے۔ انشاءاللہ بلوچستان میں جو آنے والے دنوں میں انتخابات ہونے والے، انشاءاللہ ان چوروں، ظالموں، ڈاکوؤں، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، ٹرالر مافیا کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور اسلام آباد کے ان ٹاؤٹ حکمرانوں اور نمائندوں کے خلاف جو یہاں سودا بازی میں گوادر سے لے کر کوئٹہ تک، جوب تک اور چمن تک یہ جو موجود ہیں، ان کے نمائندے جن کو بلوچستان میں اندھیرے دیے ہیں، بلوچستان کو اندھیروں کے تحفے دیے ہیں، بلوچستان میں ٹالر کا تحفہ دیا ہے، بلوچستان میں منشیات کے تحفے دیے ہیں، بلوچستان میں انہیں غربت